مندوخیل صاحب، آپ کے اس پوائنٹ سے ہم اس بات کو اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر معاملات کو براہ راست این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے سے فنڈز میں کمی کی بجائے اگر ان اخراجات کے اندر صوبوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کی جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس پر غور کر سکتی ہے، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی ممکنہ طور پر مکمل حکومت کی سپورٹ میں سامنے آ سکتی ہے اگر اس معاملے کو اس انداز میں حل کر لیا جائے جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے۔ جی بالکل درست فرما رہے ہیں آپ۔ بالکل ٹھیک، لیکن سر ذرا اس پہ ضرور روشنی ڈالی گا کہ پاکستان کے اندر جو ایک سیاسی عدم استحکام ہے وہ کہیں ہینڈل ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ 27ویں آئینی ترمیم ہونے کے نتیجے میں چلیں باقی جو معاملات ہیں جو کہ جن کا تعلق فنانسنگ کے ساتھ ہے، جن کا تعلق صوبوں کے حاصل کے ساتھ ہے، وہ حل ہو جاتے ہیں، تو جو ملک کو ایک سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، جو ملک کے اندر ایک بہت زیادہ پولرائزیشن کی ایک ماحول ہے، یہ ختم ہو پائے گا؟ دیکھیے، آپ کا اشارہ غالباً پی ٹی آئی کی طرف ہے، تو یقیناً میں یہ کہوں گا کہ پچھلے 3 سال سے پیپلز پارٹی تو بار بار پی ٹی آئی کو یہ آفر کر رہی ہے کہ آئیے آپ سیاسی جماعتوں سے بات کریں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی، ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا ہے، ہم نے امپائر کی انگلی پکڑنا ہے، وہی ہمیں اقتدار میں لا سکتے ہیں، آپ کے پاس کیا اختیار ہے، وہ تو کھلم کھلا کہتے ہیں۔ لیکن اب بھی جب 27ویں ترمیم آ گئی ہے تو ایک تو اسد کیسر صاحب نے بغیر پڑھے ہوئے، جو ابھی تک اس نے نہیں پڑھا، اس کا مسترد کر دیا ہے، جبکہ وہ خود سپیکر رہا ہے، ان کو قانون بھی پتہ ہے، آئین بھی پتہ ہے، اور پھر ساتھ ساتھ وہ یہ بھی شرط لگا رہی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی بھی اس کو مسترد کرتی ہے تو ہم ان سے بات کرنے کو تیار ہے۔ تو اب ان آدمی کو کوئی سمجھا دیں کہ جب آپ ایڈوانس پہ شرط رکھ رہے ہیں تو آپ سے بات کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنی جو ہے نا وہ ضد پچھلے 3 سال سے جس ضد پہ آپ بیٹھے ہو، اسی ضد کو لے کے ابھی بھی آپ بغیر پڑھے ہوئے، بغیر سوچے آپ اس کو انکار کر رہے ہو، اور پھر ہمیں بھی اپنے انکار میں آپ شامل کرو، تو ہمیں آپ کے ساتھ شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے تو 8 فروری کے الیکشن کے بعد بھی آپ کو آفر کی ہے کہ ہم آپ کو غیر مشروط طور پہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ اپنا وزیر اعظم لائیں۔ آپ سوچیں اگر یہ اپنا وزیر اعظم لاتے تو ان کا یہ حال تو نہیں ہوتا، مگر اس وقت بھی انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے تو چور ہے، ڈاکو ہے۔ تو کیا وہ جو چور ڈاکو ہمیں کہتے تھے پھر 27ویں ترمیم پہ وہ پھر وہ الفاظ واپس لیں گے؟ اور پھر میں 26ویں ترمیم کا اگر آپ کو حوالہ دوں، اس وقت بھی یہ ان کا یہی رویہ تھا، اور پھر مولانا صاحب کے گھر پہ جو یہ طواف کرے تھے، اور اس کے بعد جا کے ان کے ساتھ ایگری کیے ہے۔ رؤوف حسن صاحب کا اور گور خان صاحب کا بیان جو ہے نا ریکارڈ پہ موجود ہے کہ یہ تو مسودہ ہی بہترین ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ خان صاحب نے ان کو گالیاں دی موٹی موٹی کہ کم بختوں میں جیل میں پڑھاؤ، اور تم لوگوں کو آئین میں ترمیم کی پڑی ہے۔ بعد میں وہ مکر گئے، مکر کے ساتھ ساتھ اسمبلی کی اجلاس بھی بائیکاٹ کیے۔ یہی سوال سپریم کورٹ نے کیا ہے کہ آپ کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تو آپ کو اسمبلی کے فلور پہ ان کی مخالفت کرنی چاہیے۔ تو پی ٹی آئی جو ہے نا وہ ایک ایسی کھیل کھیل رہی ہے جن کو خود ہی سمجھ میں نہیں آئے کہ وہ کرنا کیا چاہ رہی ہے۔ بالکل ٹھیک۔